الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدہر ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ان کی پیدائش یاد دلائی کہ اپنی پیدائش کو یاد کرو۔ ایک وقت وہ تھا کہ تمہارا نام نہیں تھا، تمہارا کہیں تذکرہ نہیں تھا، پھر اللہ نے تم کو دنیا کے اندر لایا، اس نے وجود بخشا، اور پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ تم یہاں نہیں رہو گے، تم کو یہاں سے جانا ہوگا۔ نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو اور نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جاؤ گے۔ جب اس نے لانا چاہا تو تم آگے، اور جب وہ لے جانا چاہے گا تو تمہیں جانا پڑے گا۔ اس کی مرضی سے آئے ہو، اس کی مرضی سے جاؤ گے، تو بیچ کا جو وقت ہے یہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق گزارا جائے۔ پھر بتایا کہ انسانوں کو ہم نے دو اختیار دے دیے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ البتہ اچھائی کا بدلہ اچھا ہوگا اور برائی کا بدلہ برا ہوگا۔ پھر اچھے لوگ کون ہیں، ان کے کچھ صفات بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ اپنی نظروں کو، منتوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، جس دن کی برائی بکھری ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور تیسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھلاتے ہیں، ویتیماً، اور یتیموں کو کھلاتے ہیں، واسیراً، اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اور اس کھلانے کا مقصد بھی صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور کوئی دوسری غرض ان کی نہیں ہوتی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں کس لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ لا نرید منہم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم، ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں جزاء ولا شکورا، نہ کوئی بدلہ اور نہ شکریہ، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم تو اس کا اجر اللہ سے لیں گے، اور یقیناً اللہ اجر دے گا۔ جو آدمی دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کو یقیناً اجر دے گا، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اور مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ پچھلی صورت میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے سورہ مدثر میں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جانے کے جو اسباب ہوں گے، ان اسباب میں سے ایک سبب وہ یہ بیان کریں گے کہ ہم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے۔ حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، توریت کے حافظ تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جس وقت آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں ہجرت کر کے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حاضر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، تو چہرہ دیکھنے کے بعد یہی لگتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر میں وہاں بیٹھ گیا تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو لوگوں کو نصیحتیں فرمائیں وہ یہ تھیں کہ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو رواج دو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ، اس کو رواج دو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ،
اور رشتہ داری کو نبھاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ ناتوں کو ملا کر رکھو، جوڑ کر رکھو، ان کو توڑو نہیں۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کی پابندی کرو۔ اگر تم یہ 4 کام کر لو گے تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کتنا اہم معاملہ ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یعنی سب سے پہلے جو آپ نصیحت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں آ کر لوگوں کو، اس میں آپ اس کو شامل فرما رہے ہیں کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما مسلم کسا مسلما علی عری، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے اس کے ننگے ہونے پر، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے اس کے ننگے ہونے پر، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ اس کو جنت کے ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ جو یہاں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، اللہ جنت میں اس کو ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور جو مسلمان کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ تو جنت کے پھلوں میں سے کب کھائے گا؟ جب جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب اس عمل کے نتیجے میں اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کے وقت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو الرحیق المختوم سے پلائیں گے، یعنی مہر بند شراب جو جنت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پلائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم کسا مسلما، نہیں ہے کوئی مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے، الا کان فی حفظ اللہ ما دام منہ علیہ خرقۃ، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو وہ برابر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس آدمی کے جسم پر رہے گا، تب تک یہ آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو دوسروں کی ضروریات میں ان کے کام آنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس میں بڑا ثواب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دوسروں کو کھانا کھلانے والے ہیں یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو بدلہ چاہتے ہیں ولا شکورا، اور نہ ہم تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، انا نخاف من ربنا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومن اس دن، عبوسن جو ترش روح ہوگا۔ یہاں دن کو بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح انسان کو غصہ آتا ہے وہ اپنا منہ بنا لیتا ہے، ترش روح ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مزاج کی سختی میں ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کا دن فرمایا کہ وہ ترش روح دن ہے، وہ دن ایسا ہے جو ترش روح ہوگا، جو سختی والا دن ہوگا۔ اس دن سے ہم ڈرتے ہیں، سختی والے دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم آگے کچھ اپنے اعمال بھیج رہے ہیں، یہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہاں بدلہ ملے، ہم دنیا میں کوئی بدلہ اس کا چاہتے نہیں ہیں۔ جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، غریبوں کی مدد ہے، یہ سارے اعمال ان کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے آخرت کا، دنیا کا وعدہ نہیں ہے۔ دنیا میں بدلہ دیتا ہے لیکن آخرت کا وعدہ ہے، اس لیے ہمارے یہ سارے اعمال آخرت کے لیے ہونے چاہیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے بعض بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ، جب کاروبار میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے پھر کہتے ہیں یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی میرا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ نماز کس لیے پڑھ رہا تھا؟ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ یہ سارے اعمال کس کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے۔ ان کا بدلہ کہاں ملے گا؟
آخرت میں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، ہم شکریہ کے طلبگار بھی نہیں ہیں۔ انا نخاف، یہ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، یومن، اس دن، عبوسن، جو دن ترشرو ہوگا، قمطریرن، اور بڑا سخت ہوگا، اور بڑھنے اور زیادہ جو ہے ترشرو ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن کی سختی سے ڈر کر ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ اس دن کچھ بچاؤ کا سامان ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کسی نے اس طرح زندگی بسر کی، ان صفات کے ساتھ زندگی بسر کی، یہ کام دنیا کے اندر کرتا رہا جن کو اوپر بیان کیا گیا ہے، فوقاہم اللہ، تو اللہ ان کو بچا لے گا، فوقا، تو بچا لے گا، ہم، ان کو، اللہ ان کو بچا لے گا۔ کس چیز سے بچائے گا؟ شر ذالک الیوم، اس دن کی برائی سے، اس دن کی برائی سے اللہ ان کو بچا لے گا۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا، سورج بالکل جو 1 میل کے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، اتنا قریب آ جائے گا، ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی یہ اوپر والے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کی برائی سے اس کو محفوظ رکھے گا، اس دن کی سختی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فوقاہم اللہ، فوقا، تو بچا لیا، ہم، ان کو، اللہ نے، شر ذالک الیوم، اس دن کی برائی سے، ولقاہم نضرۃ وسرورا، ولقا، اور عطا کرے گا اللہ، ہم، ان کو، نضرۃ، تر و تازگی، وسرورا، اور خوشی، اللہ ان کو عطا کرے گا۔ 2 چیزیں کون کون سی؟ ایک تو چہرے ان کے حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی۔ ابھی ہم پیچھے سورہ قیامہ میں پڑھ کر آئے ہیں، وجوہ یومئذ ناضرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ تو اب تر و تازہ کن کے ہوں گے چہرے؟ جو یہ اوپر والے جو کام بتائے گئے ہیں وہ کام کریں گے، اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہوں گے، مسکینوں، محتاجوں اور یتیموں کی مدد کرنے والے ہوں گے، ان کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو تر و تازگی عطا کرے گا، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ سرورن، اور ان کے دل خوش ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، نظراتن فی الوجہ، کہ تر و تازگی ہوگی چہرے میں، وہ سرورن فی القلب، اور خوشی ہوگی دل میں۔ اللہ دلوں کو خوش کر دے گا ان کے، اور ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازگی ہوگی۔ اور جب دل خوش ہوتا ہے چہرہ خود بخود حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ جب دل خوش ہوتا ہے تو چہرہ خود جو ہے ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں خوشی ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وَجَزَاهُمْ، انہوں نے یہ کہا تھا ہم دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، اب ان کو بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ وَجَزَا، اور بدلہ دے گا اللہ، ہم، ان کو، بِمَا صَبَرُوا، اس چیز کا جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ کیا بدلہ دے گا؟ جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنتاً، اللہ جنت عطا کرے گا ان کو، بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ وحریرن، اور ریشمی لباس دے گا۔ یہاں وہ غریبوں کو کپڑا پہناتے تھے، اللہ ان کو وہاں پر ریشمی لباس عطا کرے گا۔ دنیا کے اندر مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دائیں ہاتھ میں سونے یا ریشم میں سے ایک کو پکڑا اور دوسرے کو دوسرے میں، یعنی ایک ہاتھ میں سونے کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں ریشم کو پکڑا، اور پھر آپ نے فرمایا ان اللہ حرمہما علی ذکور امتی، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو، پہلے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ہاتھ میں سونا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ریشم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ حرمہما علی ظہور امتی، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا ہے، وَأَحَلَّ، اور حلال کر دیا ہے، علی اناس امتی، میری امت کی عورتوں کے لیے، ان کے لیے حلال کر دیا ہے اور مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ اور ایک روایت میں جس نے دنیا کے اندر ریشمی لباس پہن لیا مرد نے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریشمی لباس نہیں پہنائے گا، یعنی اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ دو چیزیں یہاں حرام، لیکن وہاں حرام نہیں ہوگی، اس لیے حریرن بتایا کہ اللہ ان کو بدلے میں دے گا، ریشمی لباس دے گا اللہ تعالیٰ۔
کس کی وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے۔ اب صبر کی تعریف کیا ہے؟ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں اور 3 درجے ہیں۔ ایک ہے الصبر علی الطاعات، اطاعت پر ڈٹ جانا، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا ہے الصبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا۔ گناہ کی طرف جی چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو، لیکن یہ بچتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ ہوگا الصبر عن المعاصی۔ اور تیسرا الصبر علی الشدائد، علی المصائب، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا، جزا فضا نہیں کرنا۔ جب کوئی مصیبت پہنچے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بس اس وقت ان کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اب اللہ جس حال میں ہمیں رکھے اسی میں ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ رضا بر قضا اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے پر آدمی کو ہمیشہ راضی رہنا ہے، یہ ہے الصبر علی الشدائد۔ تو جو آدمی صبر کے ان 3 درجوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا، وحریرا، اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت کے اندر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک، ارائک اریکتن کی جمع ہے، اور اریکہ کہا جاتا ہے مسہری کو، یعنی وہ کرسی جس کے اوپر دلہے کو یا دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، جو وہ سجائی جاتی ہے، اس طریقے کے پلنگ ہوں گے، کرسیاں ہوگی وہاں پر جنت کے اندر، ان کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا، وہ نہیں دیکھیں گے جنت کے اندر، شمسن، نہ تو گرمی، دھوپ کی گرمی کو بھی نہیں دیکھیں گے، ولا زمہریرن، اور نہ ٹھنڈک کو دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر موسموں کی 2 قسمیں اللہ نے بنائی ہے، سردی کا ہے اور گرمی کا ہے۔ گرمی جو ہے وہ بھی ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ سردی جو ہے یہ بھی برداشت سے باہر ہوتی ہے، کتنے کپڑے اوڑھنے پڑتے ہیں سردی کے اندر۔ وہاں جنت کے اندر نہ گرمی لگے گی نہ سردی ہوگی، درمیانی قسم کا موسم ہوگا، پیارا موسم ہوگا۔ بالکل کیسا ہوگا؟ پیارا موسم ہوگا۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تھوڑا ایک موسم ہوتا ہے، بالکل اس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، تو اس طرح کا موسم وہاں پر ہوگا جنت کے اندر، نہ تو گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی۔ لا یرون فیہا، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں، شمسن گرمی کو، ولا زمہریرن، اور نہ ٹھنڈک کو، ودانیتن علیہم، ودانیتن، اور ان کے قریب ہوں گے، ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، دانیتن، اور جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالھا، جنت کے درختوں کے سائے، جنت کے درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ کتنا سایہ ہوگا؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کو طوبہ کہا جاتا ہے، اور اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر آدمی گھوڑے کو دوڑانا شروع کرے گا، 100 سال تک وہ دوڑتا رہے گا، اس درخت کے سائے کی انتہا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب بتاؤ، سایہ جب اتنا لمبا ہے تو درخت کتنا بڑا ہوگا، یہ وہیں جا کر پتہ چلے گا، یہاں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان پر جھکے ہوئے ہوں گے جنت کے درختوں کے سائے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وَذُلِّلَتْ، اور جھکا دیے جائیں گے، پست کر دیے جائیں گے، قُطُوفُهَا، جنت کے درختوں کے پھل، جنت کے درختوں کے پھل وہ ان پر جھکا دیے جائیں گے، پست کر دیے جائیں گے، تذلیلا، پست کرنا، یعنی بہت پست کر دیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ آدمی کو وہاں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں اٹھانی ہوگی۔ یہاں ہمارے سامنے ایک درخت ہو، اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہو، ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمیں جی چاہتا ہے کہ یہ پھل کھانا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں یہاں سے اٹھنا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے، وہ پھل توڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ہم کھائیں گے۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ جنت میں آدمی اگر لیٹا ہوا ہے اور اس کی نظر پڑ گئی، درخت کے بالکل چوٹی کے اوپر ایک پھل ہوگا، وہاں اس کی نظر پڑ گئی اور اس کے دل میں آیا کہ یہ پھل کتنا اچھا ہے، یہ کھانا چاہیے، ایک دم وہ ٹہنی جھکے گی، اس کے منہ کے پاس پہنچ جائے گی،
بس اس کو صرف کھانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اور کچھ نہیں کرنا ہے، کھانا ہے۔ آدمی بیٹھا ہوا ہوگا تو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کھڑا ہے تو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، پھل وہیں پر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنت کے درختوں کے پھل پست کر دیے جائیں گے، تذلیلاً، پست کرنا یعنی بہت پست کر دیے جائیں گے، گویا آدمی کے ماتحت ہوں گے، جیسے آدمی چاہے گا ویسے وہاں پر ہوتا رہے گا۔ جیسے یہاں دنیا کے اندر ہمارا پروردگار جیسے کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اسی طرح جنت میں جب جنتی جائیں گے ان کو بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی گویا ہر آدمی کو جو حاصل ہو جائے گی مخلوق کے اوپر، جو کرنا چاہے گا وہاں پر وہ کرے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، نہ وہ پھل ختم ہوں گے اور نہ کسی کو کسی پھلوں سے روکا ہی جائے گا۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی وجہ سے آدمی جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جن سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ جہنمیوں میں شامل ہونے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، جہنمیوں والے کاموں سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔